چہرہ لگے سہانا میرے قاسم علی پیا کا، چہرہ لگے سہانا. ساتھ نعرہ تکبیر رسالت کی صدائے بلند کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. چمن چمن کلی کلی، چمن چمن کلی کلی، پنجے تنے پاک کا دامن، آل نبی اولاد علی کا دامن، غوث پاک کا دامن، خواجہ کا ہندوستان، ماں سیدہ سغرا ماں کا فیضان. سغرا ماں کا گھرانہ سلامت رہے، قادری آستانہ سلامت رہے، سلامت رہے. سغرا ماں کا گھرانہ سلامت رہے. عمران باپو سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے ہاتھوں سے پیر سید قاسم علی کوثر باپو کی گلپوشی فرمائیں. سبحان ماشاءاللہ. حضرات دیکھیں، بڑی نورانی بزم اور نورانی محفل اور ایک نورانی سما ہے. سبحان اللہ. دلوں میں ایک راحت و سکون کا گویا ایک سمندر امڈ رہا ہے ہمارے. سبحان اللہ. عمران باپو پیر سید قاسم علی باپو کی گلپوشی فرمائیں گے اور چاہتے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. ان کے بعد پھر سید سیف الدین باپو کوثر باپو کی گلپوشی عمران باپو کریں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اولاد غوث اعظم. ان کے بعد پھر سید امین القادری صاحب کی سید امین باپو کی گلپوشی فرمائیں گے ہمارے عمران باپو. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ کوثر پیا. ان کے بعد پھر ہمارے خطیب حردی العزیز حضرت علامہ سید امین القادری صاحب مدد ذلہ النورانی کی گلپوشی فرمائیں گے عمران باپو. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مسلک اعلی حضرت. زندہ باد. ان کے بعد پھر قادر باپو خادم ماں سغرا ماں، ان کی گلپوشی فرمائیں گے عمران باپو ابا کی. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. ان کے بعد مولانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صدق اللہ العظیم. غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد، قبلہ نی مدد، کعبہ ایمان مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفانو شکستہ رات و پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون. مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی. ممبر پر جلوگر لائق صد احترام پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت پیر سید قاسم علی باپو قادری الجیلانی مدد ذلہ العالی، حضرت پیر سید سیف الدین صاحب مدد ذلہ العالی،
حضرت علامہ سید امین باپو صاحب قبلہ مد ظلہ العالی، جملہ عرش مقام سادات کرام، علماء ذوی الاحترام، حضرت علامہ سرفراز رضوی صاحب، جملہ حاضرین، سامعین، عزت ماں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کے سروت، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، شب اسرا کے دولہ، نوشے بزم جنت، دانائی سبل، مولائے کل، ختم الرسل، خلاصہ کائنات، فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں، جس بام میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دنا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، تیرے ہی ماتھے رہا اے جان صحرا نور کا، بخت جاگا نور کا، چمکا ستارہ نور کا، آئی بدعت چھائی ظلمت رنگ بدلا نور کا، مہر سنت مہر طلعت لے لے بدلا نور کا، ماہ سنت مہر طلعت لے لے بدلا نور کا، نور بنت نور زوج نور ام نور نور، نور بنت نور زوج نور ام نور نور، نور مطلق کی کنیز اللہ رے لمع نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ آج کی محفل انتہائی پر نور اور پر بہار ہے کہ ہم سب رابعۃ العصر اپنے وقت کی کامل ولیہ، عابدہ زاہدہ ماں سیدہ صغریٰ رحمت اللہ تعالی علیہا، ان کے قدموں میں اور ان کے آستانے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ سیدہ ماں صغریٰ کے آستانے پر غلاموں کا یہ جم غفیر اس طبقے کو منہ توڑ جواب دیتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں کو کوئی حیثیت نہیں۔ اگر اسلام میں عورتوں کو کوئی حیثیت نہ ہوتی تو آج کا یہ مجمع نہ میرے نام پر بلایا گیا ہے، نہ ان سادات کرام کے نام پہ بلایا گیا ہے، نہ ان علماء کے نام پہ بلایا گیا ہے، نہ مشائخ کے نام پہ بلایا گیا ہے، بلکہ آج کی یہ محفل اور مجمع صرف رابعۃ العصر ماں سیدہ صغریٰ کے نام پہ بلایا گیا ہے۔ کون کہتا ہے کہ اسلام میں عورت کو کوئی حیثیت حاصل نہیں؟ اسلام یہ بتانا چاہتا ہے جو عورتیں آوارہ گردی کرتی ہے،
ان عورتوں کو اسلام میں کوئی حیثیت حاصل نہیں جو عورتیں بغیر دوپٹے کے گھومتی ہے، ان عورتوں کو کوئی حیثیت حاصل نہیں جو عورتیں ناچ گانے اور تماشوں میں اپنے وقت کو ضائع کر دیتی ہے، ان عورتوں کو کوئی حیثیت حاصل نہیں جو عورتیں مردوں سے منہ لگتی ہے، ان عورتوں کو کوئی حیثیت حاصل نہیں جو عورتیں پتلے اور باریک لباس پہن کر اپنے جسم کی نمائش کرتی ہے، ان عورتوں کو کوئی حیثیت حاصل نہیں، کوئی اہمیت حاصل نہیں جو عورتیں ناول پڑھ کر اپنا وقت گزارتی ہے، ان عورتوں کو کوئی حیثیت حاصل نہیں جو عورتیں افیئر کے دلدل اور گندگی میں ڈوب جاتی ہے، ان کو کوئی حیثیت حاصل نہیں۔ لیکن جو عورتیں تقوی کی ایک تقوی کو اختیار کر کے خشیت ربانی کو دل میں بسا کر عشق مصطفیٰ کو دل میں بسا کر جب تک زمین کے اوپر رہتی ہے تو بھی مرد اپنے وقت کے اس کی غلامی کرتے ہیں، اور وہ زمین کے اندر چلی جاتی ہے تو بھی اس کے نام پر مجمع جمع ہو جاتا ہے۔ بات تقوی کی ہے۔ اگر عورت متقی ہو جائے تو وہ ماں صغرا ہو جایا کرتی ہے، وہ رابعہ بصری ہو جایا کرتی ہے، وہ نفیسہ مصری ہو جایا کرتی ہے، وہ فاطمۃ الزہرا ہو جایا کرتی ہے۔ اور اگر عورت آوارہ ہو جائے تو پھر پیر کی جوتی کی بھی اس کی حیثیت نہیں رہتی، پھر اس کی حیثیت ایک کنیز کی بھی نہیں رہ جاتی۔ تو پتہ چلا ہمارے یہاں حیثیت نہ مرد کی ہے نہ عورت کی ہے، ہمارے یہاں حیثیت تقوی کی ہے، ہمارے یہاں حیثیت پرہیزگاری کی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ تو فرمائیں، رسول پاک کی 4 بیٹیاں ہیں، اللہ اکبر۔ یقیناً حضور کی ہر بیٹی کائنات کے اندر اپنی مثال آپ ہیں۔ حضور کی 4 بیٹیاں سراخوں پر ہے، سیدہ زینب بنت محمد، اللہ اکبر، میرے ماں باپ ان پہ قربان۔ حضرت سیدہ ام کلثوم بنت محمد، میرے ماں باپ ان پہ قربان۔ جناب رقیہ بنت محمد، اللہ میرے ماں باپ ان پہ قربان۔ لیکن کیا بات ہے، یہ تینوں شہزادیاں عمر میں سیدہ فاطمہ سے بڑی ہیں، اس کے باوجود ان حضرات کے وصال کی تاریخ امت کو یاد نہیں۔ اللہ اکبر، کیا ان کے اندر خون رسول موجود نہیں؟ بے شک ان کے اندر خون رسول موجود ہے۔ بیٹی ہونے میں فاطمہ اور زینب دونوں برابر، بیٹی ہونے میں ام کلثوم اور رقیہ دونوں برابر، بیٹی ہونے میں اللہ اکبر جناب رقیہ ام کلثوم اور زینب یہ چاروں برابر ہے۔ بلکہ اس اعتبار سے اگر دیکھیں، سب سے پہلے حضور کی گود جن کو نصیب ہوئی ہے ان تینوں کو نصیب ہوئی ہے، سیدہ کا نمبر تو بعد میں آتا ہے۔ آخر پھر کیا وجہ ہے؟ سیدہ کے نام پر محفلیں جمتی ہے لیکن ان کے وصال کی تاریخ بھی یاد نہیں۔ یہ سب عابدہ تھی، یہ سب زاہدہ تھی، یہ سب متقیہ تھی، یہ سب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کو چاہتے تھے، حضور ان سب سے محبت کرتے تھے۔ پھر کیا بات ہے، جو مقام سیدہ فاطمہ کو ملا وہ مقام ان 3 بیٹیوں کو نہیں ملا؟ اس کی وجہ یہ ہے تقوی سب میں تھا لیکن سب سے بڑی متقیہ سیدہ فاطمہ تھی، عمر میں چھوٹی ہو کر بھی ان سے بڑا مرتبہ مل گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کے پاس تقوی موجود تھا، ان کے پاس پرہیزگاری موجود تھی، ان کے پاس وہ سخاوت تھی، اور تینوں کے پاس وہ نہ تھی۔ تینوں سخی تھی، ان تینوں سے زیادہ یہ سخی تھی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، میں نے آیہ تطہیر کی تلاوت کی ہے۔ آج میں یہ چاہتا ہوں کہ آج میں اپنے نوجوانوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنے بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو ایک پیغام دوں کہ عورت اگر تقوی اختیار کرے تو وہ بھی مرتبے میں بلند ہو سکتی ہے، اس کا مقام بھی بلند ہو سکتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک بات اچھی طرح یاد رکھنا، اللہ اکبر، سیدہ صغرا ماں کے حوالے سے میں نے کوئی کتاب تو نہیں پڑھی لیکن جب سے آیا لوگوں نے مجھے بتایا بڑی متقیہ تھی، بڑی پارسا تھی، بڑی عابدہ تھی، بڑی زاہدہ تھی۔ اور جب روضہ اطہر پہ حاضر ہوا تو روحانیت کی وہ کیفیت لگی، اللہ اکبر، مجھے یوں محسوس ہوا کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا کے در کی خیرات اگر ماتھے کی آنکھوں سے نہیں بلکہ دل کی آنکھوں سے دیکھنا
ہونا ہے تو اس روزے پر باطنی آنکھوں سے لوگ دیکھ سکتے ہیں. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں, اللہ اکبر, ایسا لگتا ہے کہ سوال مکمل بھی نہیں ہوتا اور جواب آ جاتا ہے اور مانگ پوری ہو جاتی ہے. میں نے سوچا تھوڑی دیر کھڑے رہ کر کے آخر ایسا کیوں ہے, تو میرے ذہن میں آیا یہ سیدہ فاطمہ کی بیٹی ہے, اس لیے اپنی ماں کی سخاوت کو لیے ہوئے ہیں. سیدہ فاطمہ کی سخاوت کیا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اس گھرانے کی سخاوت کیا ہے؟ یقیناً گھرانے تو بڑے سخی ہوں گے اور ہوتے ہوں گے. اللہ اکبر. یہاں بات آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات یاد آتی ہے. ایک مرتبہ حاتم طائی کے خاندان کے ایک فرد نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپنے میں ان سے ملاقات کی. دیکھا کہ بچہ چہرے کے اعتبار سے جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ کسی بادشاہ اور شہنشاہ کے گھرانے کا بچہ ہے. اللہ اکبر. تو آنے والا رک گیا اور رکنے کے بعد کہا, اے بچے تجھے معلوم ہے میں کون ہوں؟ اس بچے نے کہا, اس لیے کہ نبی کے گھر کے بچے نہ کسی سے ڈرتے ہیں نہ کسی سے چپتے ہیں, ان کے جواب بھی بڑے لاجواب ہوتے ہیں. اس ننھے سے بچے کو دیکھ کر اس شخص نے کہا, میں اس گھرانے کا فرد ہوں. میرا دادا حاتم طائی اس قدر سخی تھا کہ اس نے 10 دروازے بنا کر کے رکھے تھے. فقیر ایک دروازے سے آ کر مانگتا, پھر وہی فقیر دوسرے سے مانگتا, پھر وہی فقیر تیسرے دروازے سے مانگتا, پھر وہی فقیر چوتھے دروازے سے مانگتا, کہ ایک وقت میں ایک شخص 10 دروازے سے سوال کرتا تو میرا دادا اس کو نہ نہیں کہتا بلکہ 10 دروازے سے اس کو بھیک دے دیتا. یہ کہہ کر کے وہ سوچتا ہوگا میں نے بچے پر اپنے دادا کی جو ہے وہ سخاوت کی ایک ڈھاپ بٹھا دی ہے. لیکن جس نے سخی نہ دیکھے ہو وہ اس طرح کی باتیں سن کر کے مرعوب ہو سکتا ہے. اس ننھے سے بچے نے کہا, بس اسی کو سخاوت کہتے ہیں کیا؟ اس کو بھی سخاوت کہتے ہیں. اس نے حیران ہو کر کے کہا, یہ سخاوت نہیں ہے تو پھر سخاوت کیا ہے؟ اس نے کہا, بچے نے سن, تیرا دادا سخی نہ تھا بلکہ بخیل تھا, اس لیے کہ ایک بندے کو 10 دروازے سے آنا پڑتا اور مانگنا پڑتا, تب بھی اس کا سوال پورا نہیں ہوتا, اس کی جھولی نہیں بھرتی. ارے ایک مرتبہ میں جھولی نہ بھری, تب دوسرے سے آیا, تب بھی مراد پوری نہ ہوئی تو تیسرے سے آیا. لیکن اب سخاوت سن, میرے نانا کی سخاوت ایسی ہے کہ ایک مرتبہ جس کو دے دیا دینے والا بنا دیا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا, تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا. اللہ اکبر. وہ سخاوت کیا ہے؟ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں, نہیں میرا تیرا. تو میں عرض کر رہا تھا اس گھرانے کی سخاوت کیا ہے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مذاق اڑانے کے لیے ایک یہودی نے ایک شخص کو جس کے گھر میں شادی تھی اس کو کہا, آپ توجہ فرمائیں اس گھرانے کی سخاوت کیا ہے. جس چوکھٹ پہ بیٹھے ہیں, میں تو جب سے آیا ہوں طبیعت ایک دم ہری ہری ہو گئی ہے, اس لیے کہ اس چوکھٹ پہ آیا ہوں. اللہ اکبر. جہاں نا نہیں ہوتا, اللہ اللہ, میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, روحانیت اگر ہے تو انسان باطنی آنکھوں سے بہت کچھ مشاہدہ کر سکتا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں, کیسا یہ خاندان ہے, کیسا یہ گھرانہ ہے. رسول بے مثال, ان کا علم بے مثال, ان کا تقوی بے مثال, ان کا حلم بے مثال, ان کا اخلاق بے مثال, ان کا کردار بے مثال, ان کی سیرت بے مثال, ان کی صورت بے مثال. رسول اللہ کا گھرانہ بھی بے مثال ہے. اللہ اکبر. حضور کی کوئی مثال نہیں, حضور کے گھرانے کی کوئی مثال نہیں. اللہ اکبر. ایک یہودی نے کسی شخص کو جو ہے ورگلایا کہ وہ حضور کے سخاوت کا امتحان لے. اس کے گھر بیٹی کی شادی تھی. وہ شخص یہودی
یہودی کے پاس سے گزر رہا تھا کہ ایک کام کرو محمد کے پاس جاؤ اور ان سے کہنا میری بیٹی کی شادی تمہارا سوال پورا کریں گے. آنے والا آیا حضور سے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کی شادی ہے, میرا سوال پورا کرے, یہ کام ہے. آقا فرماتے ایک کام کرو, علی کے گھر جاؤ, علی کو میرا نام کہنا اور علی سے کہنا کہ حضور نے بھیجا ہے. اللہ اکبر. علی سے کہنا حضور نے بھیجا ہے, اور جس وقت اس کے پاس جانا تو اپنی حاجت کہہ دینا اور اس کے بعد وہ تمہاری حاجت کو پورا کر دیں گے. دروازے پہ دستک ہوئی, آنے والے سوالی نے جو ہے وہ میرے مولا کے پاس اپنا سوال پیش کیا. مولا کائنات نے پوچھا کتنوں کی ضرورت ہے, اس نے پیسے بتائے. اندر آ کر کے سیدہ کائنات, مخدومہ کائنات, ملکہ فردوس بری سیدہ فاطمہ الزہرا سے کہا فاطمہ تیرے بابا نے بھیجا ہے, تیرے بابا نے بھیجا ہے, لیکن اس وقت تو اپنے گھر میں آٹا نہیں ہے کہ افطار کے وقت روٹیاں بنا کر افطار کریں. افطار کا پلان پانی پر ہے کہ آج ہم نے پانی پر افطار کرنا ہے, لیکن سوالی آیا ہے اور اپنے گھر کی ریت نہیں کہ آنے والے کو خالی بھیجیں. اللہ اکبر. لیکن سوال اس کا بڑا ہے, تو آپ کیا کہتی ہیں؟ آپ غور فرمائیں, کوئی اور ہوتی تو کہہ دیتی جب اپنے کو پانی پر افطار کرنا ہے تو کس نے کہہ دیا کہ پھر کہ جو ہے وہ سوالی کا سوال پورا کرنا ضروری ہے, اس لیے کہ سوالی کا سوال اس طرح بھی پورا ہو سکتا ہے, ہو تو دے دو, نہیں ہو تو خیر کے ساتھ اچھی بات کر کے اس کو رخصت کر دو. یہ بات ایک اصول کی ہے, لیکن وہ تھی سید الانبیاء کی بیٹی, وہ تھی امام الانبیاء کی بیٹی. ارے جس کا بچپنا اتنا حسین ہے, اللہ اکبر, اس کے جوانی اور پھر اس کے شباب کی بات کون بیان کر سکتا ہے؟ ایک مرتبہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے, جب سیدہ فاطمہ کی عمر 4 سال کی تھی, سیدہ فاطمہ کی عمر 4 سال کی تھی, زیورات خرید کر لائے اور حضور نے اور خدیجہ نے اپنے ہاتھوں سے سیدہ کو پہنایا. کس کو؟ 4 سال کی سیدہ فاطمہ کو پہنایا. اور پہنانے کے بعد جناب خدیجہ نے کہا کہ میرے سرتاج کتنی خوبصورت لگتی ہے میری بیٹی فاطمہ زیورات پہن کر. خوبصورت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کہتی ہے میں نے سیرت میں صورت میں اگر کسی کو محمد عربی دیکھا ہے تو سوائے فاطمہ کے کسی کو نہیں دیکھا. صورت فاطمی دیکھ کر جلوہ مصطفیٰ نظر آتا ہے, کردار فاطمہ دیکھ کر کردار مصطفیٰ نظر آتا ہے. سیدہ فاطمہ سیرت و صورت میں عین شبیہ مصطفیٰ تھی. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ السلام کی وہ بیٹی 4 سال کی عمر میں یوں لگے جیسے آمنہ کے لال کا بچپنا دوبارہ لوٹ آیا ہو. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, اور آمنہ کے لال کے بچپنے کو کون بیان کرے؟ اگر اس کو بیان کرنا ہے تو کوئی جا کر حلیمہ سے پوچھے کہ حلیمہ آمنہ کے لال کا بچپنا کیسا ہے. ارے جس کے حسن کا یہ عالم کہ جس کو جنگل کے بھیڑیے زیارت کرنے آتے ہو, یہ آمنہ کے لال کا بچپنا ہے. لیکن کہتے ہیں کہ 4 سال کی سیدہ فاطمہ کو سیدہ خدیجہ نے اور میرے آقا نے اپنے ہاتھوں سے زیور پہنائے, اور پھر سیدہ خدیجہ نے کہا میرے سرتاج میری بیٹی کتنی حسین لگتی ہے. اب زیور پہن کر سخی کی سخی شہزادی گھر کے باہر کیا نکلی, چند منٹوں کے بعد اندر آئی, سارے زیورات وجود سے غائب ہے. بچے اگر کھلونا لے کر نکلے اور کھلونا ہاتھ میں نہ ہو تو ماں باپ کہتے بیٹا کس نے چھین لیا, کس نے چھین لیا. جب وہ شہزادی اندر آئی 4 سال کی فاطمہ, لوگ کہتے ہیں تربیت کرنے پر انسان سیکھتا ہے, لوگ کہتے ہیں سکھانے پر سیکھتا ہے, لوگ کہتے بتانے پر سیکھتا ہے, لیکن سنو بعض لوگوں کو سکھا کر سنوارا جاتا ہے, اور جو بغیر بتائے سیکھے جو سورا ہوتا ہے. لوگ کہتے خون کی شرافت ہے کہ سیکھ سکھا کر کے آیا ہے. اللہ اکبر. اگر مولوی مفتی صوفی اور خون میں کے خون میں شرافت ہو سکتی ہے تو اس خون کی شرافت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے جو امام الانبیاء کا خون ہے. اور صرف خون نہیں بلکہ آقا کہتے ہیں الفاطمہ تو بدعۃ منی, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, چمن چمن کلی کلی, آل نبی اولاد علی.
دوسے پاک کا دامن خواجہ کا ہندوستان 4 سال کی فاطمہ، سیدہ فاطمہ 4 سال کی، باہر سے اندر آئی، وجود پر زیور نہیں ہے۔ سیدہ خدیجہ کی زبان سے نکلا، بیٹی زیور تیرے کیا ہوئے؟ زیور کیا ہوئے؟ حضور نے کچھ نہیں پوچھا، میرے آقا نے کوئی سوال نہیں کیا۔ خدیجہ کہتی بیٹی وہ قیمتی زیور کیا ہوئے؟ سیدہ فاطمہ بڑی معصومیت اور سادگی سے کہتی ہے، امی جان باہر نکلی تو ایک غریب عورت پر نظر پڑی، میں نے سوچا زیور پہن کر کیا کروں گی، میں نے اتار کر غریب کی جھولی میں ڈال دیے، اس لیے کہ اس کا بھلا ہو جائے۔ ارے جس کی بچپن کی سخاوت یہ ہو، اس فاطمہ کی شباب کی سخاوت کا عالم کیا ہوگا؟ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، نسلیں ہیں کریموں کی، لجپال گھرانہ ہے، محمد رسول اللہ کی سخاوت اگر دیکھنی ہے تو در فاطمہ پر دیکھو، سیدہ فاطمہ کی سخاوت وہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تجوریاں بھری ہو تو سبھی دیتے ہیں، تجوریاں بھری ہو تو سبھی دیتے ہیں، لیکن بظاہر جس کے گھر میں افطار کو کچھ نہیں۔ مولا نے کہا فاطمہ کیا کرو گی؟ عرض کرتی ہیں کیا کریں گے؟ در سے سوالی کو لوٹانا اپنی شان نہیں، اس لیے کہ جب لوگ سب طرف سے ٹکرائے جاتے ہیں تو آل محمد کے دروازے پر آتے ہیں، اگر یہاں سے خالی جائیں گے تو پھر کس کی چوکھٹ پہ جائیں گے؟ کہا ایک کام کرو، وہ یہودی فلاں ہے نا، اس سے کہنا کہ وہ اتنی رقم قرضہ دے دے، قرضہ لے لیجئے، سورج غروب ہونے سے پہلے لوٹا دیں گے۔ سیدہ کو نے جب یہ بات کہی، میرے مولا گئے، علی مرتضیٰ نے اس یہودی سے کہا قرضے کی ضرورت ہے دے دو۔ اس نے کہا دے تو دیں گے لیکن کوئی چیز گروی رکھنی ہوگی، کوئی چیز گروی رکھنی ہوگی، اور جتنی قیمت دیں گے اتنی قیمت کی چیز گروی رکھنی ہوگی، چیز لے آؤ اور لے جاؤ رقم۔ واپس علی آئے، میرے مولا نے کہا فاطمہ وہ تو کوئی قیمتی چیز مانگتا ہے، جتنی قیمت دیں گے اس قیمت کی چیز چاہیے۔ کہا ایک کام کرو، حسن اور حسین کو گروی رکھ دو۔ خدا کی قسم دینے والے تو بہت ہے، کوئی ایسا بھی دینے والا ہے، کوئی ایسا بھی عطا کرنے والا ہے، حسنین کو گروی رکھ دو۔ کہا ٹھیک ہے، شہزادوں کو لے گئے، اپنے بچے گروی رکھ کر دوسروں کی جھولیاں بھرنا، کہتے ہیں علی و فاطمہ کے گھر کی ریت ہے۔ اس یہودی نے، وہ لاولد تھا، بچوں کو دیکھا منہ میں پانی آ گیا، اس لیے کہ وہ بچے کون تھے؟ وہ علی کے بچے تھے، ایک سینے تک مشابہ۔ میرا امام کہتا ہے ہمیں اپنی گفتگو کو مزین کرنے کے لیے کبھی جو ہے کسی کے دروازے پہ دستک نہیں دینی پڑتی۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جہاں ہمارے الفاظ کام نہیں آ سکیں گے اور ہم سمجھا نہیں سکیں گے، وہاں ہم اپنے امام کے دیوان کو دیکھ لیتے ہیں، تو پھر وہ دیوان ہمارے ناقص اور بے تکے الفاظ کو پھر تکمیل اور تزیین کے پیمانے عطا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر! میرا امام حسنین کی کس طریقے سے اللہ اکبر شباہت کو بیان کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں وہ تو صرف مولانا تھے، میں کہتا ہوں کوئی مولانا کا ایک شعر تو ایسا لا جو اللہ اکبر جس عنوان پر تو بات کرے اس عنوان پر تجھ سے بڑھ کر بات کرنے کے لیے تیار ہو، ورنہ خدا کی قسم میں تو ایک طالب علم ہوں، ابھی ہم نے علم کو مکمل نہیں کیا بلکہ علم کی عین نہیں سیکھی، لیکن خدا کی عزت کی قسم اہل سنت کا کوئی عقیدہ بیان کر اس کو ہدایت بخشش کے شعر سے نہ پڑھ دیا جائے تو پھر کہنا یہ امام احمد رضا ہے۔ یہ شاعری نہیں ہے، ان کا عشق بولتا ہے، یہ شاعری نہیں ہے، ان کی عقیدتیں بولتی ہے، اس لیے کہ وہ اس صدی کے اندر رسول اللہ کا معجزہ بن کر تشریف لائے تھے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بن کر تشریف لائے تھے، غوث الاعظم کی کرامت میں سے کرامت بن کر تشریف لائے تھے، خواجہ کی عطا میں سے عطاؤں میں سے ایک عطا بن کر تشریف لائے تھے۔ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں ایک سینے تک مشابہ،
ایک وہاں سے پاؤں تک حسن سبتین، ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، یعنی دونوں کو ساتھ کھڑا کر دو تو حضور کی عین شبیہ بن جائے، حضور کی تصویر بن جائے۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اس نے لا ولد نے خوبصورت بچوں کو دیکھا، ان بچوں کو سچوں کو دیکھا، وہ کہنے لگا اے علی، اگر سورج غروب ہونے سے پہلے تم نے یہ بچے واپس نہ لیے اور میری رقم ادا نہ کی تو یہ بچے میرے ہو جائیں گے اور ہم تمہیں پھر واپس نہیں لوٹائیں گے، بولو اس پہ راضی ہو؟ میرے مولا نے کہا ٹھیک ہے، اس پہ راضی ہیں۔ اور اس کے بعد جب معاملہ طے ہو گیا، رقم لی اور اس فقیر کو، اس مانگنے والے کو، فقیر نہیں بلکہ مانگنے والے سوالی کو، کیونکہ اس کے گھر شادی تھی، دے کے رخصت کیا، وہ تو چلا گیا۔ جب گیا تو چاشت کا وقت تھا، سورج اوپر اٹھتا تھا، لیکن عصر تک کے کوئی انتظام نہ ہوا، عصر تک کوئی انتظام نہ ہوا۔ اب عصر کے بعد سورج غروب ہونے میں کتنا ٹائم ہے؟ سیدہ رونے لگی، دے تو دیا کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا، فکر ہوئی۔ سیدہ کو دیکھ کر علی روئے، اتنے میں حضور تشریف لائے۔ آقا نے کہا تم دونوں کیوں روتے ہو؟ دونوں نے عرض کی یا رسول اللہ، وہ جو آپ نے سوالی بھیجا تھا خالی نہ جائے، اس لیے ہم نے کیا کیا کہ دونوں شہزادوں کو گروی رکھ کر اس کو رقم دے دی۔ تو پھر رونے کی وجہ، حضور رونے کی وجہ یہ ہے کہ جس سے پیسے لائے تھے اس نے کہا تھا سورج غروب ہونے سے پہلے اگر تم نے پیسے نہ دیے، بچے نہ لے گئے تو بچے ہمیشہ کے لیے ہمارے گھر رہیں گے، ہمارے ہو جائیں گے۔ تو سرکار نے کہا پھر کیوں روتے ہو؟ حضور رونا اس پر ہے کہ عصر تو ہو گئی، آپ نے عصر پڑھا دی، عصر سے مغرب میں ٹائم کتنا ہے، سورج غروب ہو جائے گا۔ حضور مسکرا پڑے۔ سیدہ نے عرض کی حضور بابا میں روتی ہوں آپ مسکراتے؟ سرکار فرماتے بیٹی میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے اللہ نے جبریل کو کہہ دیا جبریل جب تک کہ میرے علی و فاطمہ کے پاس پیسے ادا کرنے کا انتظام نہ ہو اس وقت تک آج کا سورج غروب نہیں ہو۔ اس گھرانے کی شان یہ ہے، لیکن اس شان کے ہونے کے بعد اس پہ تکبر نہیں ہے۔ اصل بات جو کہنا ہے اس پہ تکبر نہیں ہے، اس پہ انانیت نہیں ہے۔ جس کے گھر جبریل بھیک مانگنے آتا، جس کے دروازے کا سوالی جبریل ہو، جو تھک کر سو جائے تو اس کی چکی چلانے کے لیے جبریل آتا ہو، جس کے بیٹے کو لوریاں دینے کے لیے جبریل آتا ہو۔ اے جبریل کون ہے؟ گووند پور والوں کبھی آپ کو پتا ہے جبریل کون ہے؟ پٹن والوں معلوم ہے جبریل کون ہے؟ وراول والوں معلوم ہے جبریل کون ہے؟ قرب و جوار کے آنے والوں جبریل کون ہے؟ یہ جبریل فرشتوں کا سید ہے، فرشتوں کا سردار ہے جبریل، اور فرشتوں میں جبریل کا شمار رسول فرشتوں میں ہوتا ہے، بہت افضل و اعلیٰ ہے۔ یعنی یوں کہہ دیں کہ سارے فرشتوں میں اگر کسی کا مرتبہ بلند ہے تو سید الملائکہ جبریل امین کا۔ اللہ رب العزت نے آخر اسرافیل کو، اسرائیل کو، میکائیل کو سیدہ کی چکی چلانے کیوں نہ بھیجا؟ جبریل کو کیوں بھیجا؟ اور جبریل کیوں آتا ہے لوریاں دینے کے لیے؟ کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر اسرافیل، اسرائیل اور میکائیل آتے نا تو کچھ بدبخت جو خارجیت اپنے دل و دماغ میں رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں اسرافیل تو آیا تھا، جبریل کا مرتبہ بہت بڑا تھا اس لیے وہ نہ آیا تھا۔ خدا نے کہا جو سب سے بڑا فرشتہ ہے اس کو فاطمہ کی چکی چلانے کا تاکہ پتہ چلے کہ نبی کی شہزادی کا مقام کیا ہے۔ لوریاں دینے کے لیے میں جبریل کو بھیجوں گا، جھولا جھلانے کے لیے جبریل آئے گا تاکہ بتاؤں کہ اس گھرانے کی عظمت کیا ہے جس کے لیے آیے تطہیر نازل ہوتی ہے۔ بلکہ خدا کی عزت کی قسم ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عظمت فاطمہ کو سمجھیں تب آپ کو سب سمجھ میں آئے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا الفاطمہ تو بدعۃ منی، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اب فاطمہ جو جگر کا ٹکڑا ہے، علماء، مفسرین، محدثین اس بات پر متفق ہے کہ حضور اگر کسی خاک پر قدم رکھتے، حضور کا تلوہ کسی خاک سے مس ہو جائے تو وہ خاک عرش خدا سے افضل ہو جاتی ہے۔
काबे से अफजल हो जाती है। अब आप मुझे बताएं, हुजूर के जिस्म से खाक मस हो जाए तो वो अर्श और काबे से अफजल हो जाती है। अगर खाक जिस्म से लगे तो वो अर्श से अफजल हो जाती है। फातिमा मोहम्मद अरबी के जिस्म को लगने वाली किसी खाक का नाम नहीं है। आका फरमाते हैं अल फातिमा तो बुदा तो मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। इसी पे बस नहीं किया, एक हदीस दूसरी है, वही यार कल्बी, वो मेरा दिल है। जब मैं इस हदीस पर आया तो मैंने कहा या अल्लाह, अगर फातिमा ज़हरा, अगर क्या हुजूर ने कह दिया तो बात ही खत्म है। फातिमा हुजूर का दिल है तो फिर फातिमा ज़हरा की कोई मनकबत ही बयान नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? इसलिए कि मनकबत बयान करने के लिए ज़ात का इदराक और ज़ात को समझना ज़रूरी है। ठीक है, हर चीज़ समझ सकते हैं, अर्श समझ में आ गया, एक मखलूक ही तो है, कलम मखलूक ही तो है, ये सब चीज़ें। चलिए वो सबसे अफजल हुजूर का जिस्म है, सबसे अफजल हुजूर का जिस्म है। अब आइए सुनिए, और तरफ नहीं जाते, एक ही तरफ आ जाते हैं। 14वीं सदी के मुजद्दिद से पूछें, आप ये बताएं हुजूर के जिस्म की कैफियत और फजीलत क्या है? तो वो सर से लेकर पैर तक एक सलाम में पूरा के पूरा कलाम पेश कर देता है। किस तरह से? जिसके माथे शफाअत का सहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम, और जिस नीची आंखों की शर्मो हया पर दुरूद, ऊंची बीनी की रिफत पे लाखों सलाम, और दूर नज़दीक के सुनने वाले वो कान, कान लाले करामत पे लाखों सलाम। फिर उसके बाद होठों पर पतली पतली गुलें, कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्मे इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, वो हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी गिज़ा, उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। खाई कुरान खाके गुजर की कसम, उस कफे पाक की हुर्मत पे लाखों सलाम। सबको बराबर बराबर सलाम करते करते अब जब वो मुजद्दिद जिसने 1500 अल्लाह अकबर 1200 से ज़ायद किताबें लिखी, 108 उलूम व फ़ुनून में वो माहिर मुजद्दिद, जिसको अरब वालों ने अजम वालों ने बेक वक्त मुजद्दिद तस्लीम किया, लेकिन उसका हाल ये है, अगर वो मिट्टी पे कलम उठाए तो खाक को खाक में मिला दे, अगर पानी पे कलम उठाए तो पानी को पानी पानी कर दे, वो इल्म नजूम पर कलम उठाए तो नजूमी उसके सामने घुटने टेक दे, इल्म साइंस पर बात करे तो साइंसदान जो है अपनी उंगलियों को दांतों तले चबा दे, अगर वो रियाजी के मसले पर बात करे तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर जो है वो वहां पर हैरत के साथ उसका मुंह तकता रहे। बल्कि एक जुमला कह दूं, इमाम अहमद रजा की बारगाह में खिराज पेश करते हुए जब वो इल्म पर बात करता है तो उसको हैरत भी हैरत के साथ तकती हुई नजर आती है कि कोई ऐसा भी इंसान है जो इस तरीके से इल्म के दरिया बहाता नजर आता है। लेकिन वो 14वीं सदी का मुजद्दिद जो उफ़क़े मुजद्दिदियत पर 14वीं रात के चांद की तरह चमका, उसने नबी के कान बयान कर दिए, नबी के भवों को बयान कर दिया, नबी के अबरू बयान कर दिए, नबी ये पाक का सर बयान कर दिया, हुजूर का सीना बयान कर दिया, हुजूर के पैर बयान कर दिया, हुजूर के तलवे बयान कर दिया। लेकिन जब नबी के दिल पर आया तो वो कहने लगा, दिल समझ से वरा है मगर यूं कहूं, नबी ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल तो समझ में आने की चीज ही नहीं, और जो समझ में नहीं आए उस पे कोई मनकबत लिखेंगे, कोई किताब लिखेंगे, कोई किताब लिखी जाएगी, कोई तकरीर होगी। मौलाना सरफराज साहब ने कहा कि या सिद्दीक अकबर पे बोलना या सैयदा फातिमा पे बोलना या दोनों पे बोलना। तो मैंने सोचा कि कल भी तो यहीं रहना है और कल वेरावल में प्रोग्राम है, तो आज माँ सुगरा के आस्थाने पर जिसकी बेटी है उसी माँ का जिक्र हो जाए, और उसके बाद फिर सिद्दीक अकबर पर कल गुफ्तगू हो जाए। इस तरीके से उन्वान तकसीम कर लिया, वरना दोनों उन्वान पे बोलना आसान तो न था, लेकिन अगर वो करम कर देते तो कोई मुश्किल भी न था, लेकिन थोड़ा थोड़ा होता तो मैंने कहा पूरा पूरा होना चाहिए।
اور امید ہے کہ آج آنے والے کل بھی آئیں گے، اس لیے کہ کل تو ہمارے استاد گرامی تشریف لائیں گے، جس خطیب نے ہماری تربیت کر کے ہمیں ٹوٹے پھوٹے انداز میں بولنا سکھایا، وہ دنیا سنیت کا عظیم مبلغ اسلام تشریف لانے والا ہے۔ کل آپ تشریف لائیں گے انشاءاللہ، اس میں مجھے یقین ہے دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب کو پتا ہے، اور آپ ہر سال آتے ہیں۔ لیکن بات کہہ رہا تھا دل سمجھ سے ورا ہے، یہ شعر مجھے افسوس ہے کہ میں گجرات میں پڑھ رہا ہوں، مجھے یقین ہے اگر میں یہ لکھنؤ یا دلی میں پڑھتا تو ایک بندہ بھی چپ نہ رہتا۔ کیوں؟ بلکہ اگر میں یہ شعر دلی کے اور لکھنؤ کے وابیوں کے سامنے بھی پڑھتا تو وہ بھی کم سے کم واہ واہ تو کرتے۔ کیوں کرتے؟ اس لیے کہ یہ شعر کی کم سے کم ادبی حیثیت یہ ہے، کوئی عقیدت سے نہ کرتا تو کم سے کم اس کی ادیبانہ حیثیت تو مانتا اس کو۔ لیکن مجھے افسوس ہے کہ میں اتنی بڑی بات کر رہا ہوں، پورا مجمع چپ ہے۔ میری عادت نہیں کہ میں آپ کو کہوں کہ آپ بھی سبحان اللہ کہیں، یہ نہیں، لیکن اگر آپ کہہ دے تو کوئی پابندی بھی نہیں ہے۔ دل سمجھ سے ورا ہے، کیونکہ جب سیدہ پر تقریر ہو تو پھر دل زندے ہونے چاہیے، اور ایسا لگنا چاہیے کہ پھر مجمع زندہ ہے، گونگے بھی بول پڑے سیدہ کی شان سن کر، کچھ سنے تو صحیح۔ دل سمجھ سے ورا ہے مگر یوں کہوں گنچے راز وحدت پہ لاکھوں سلام، گنچے میرے امام تیری عظمتوں کو سلام۔ تو نے نبی کے دل کو سمجھ سے ورا کہا، حقیقت ہے، کیونکہ اس دل کو نہ موسیٰ سمجھے، نہ عیسیٰ سمجھے، نہ داؤد سمجھے، نہ یوسف سمجھے، نہ ایوب سمجھے، نہ صدیق سمجھے، نہ عمر سمجھے۔ یہ دل کسی کے سمجھ میں آنے کی چیز نہیں۔ ارے جب میرا دل تمہیں نظر نہیں آتا، تمہارا دل مجھے نظر میں نہیں آتا، اور میں دل میں کیا رکھتا ہوں تمہیں نہیں معلوم، تم کیا رکھتے ہو مجھے نہیں معلوم، تو نبی کے دل میں کیا ہے کون بتائے؟ جو سب کے دلوں کے حالات جانتا ہے، اس کے دل کا حال کون جانے؟ اب سمجھے؟ اسی لیے کہا دل سمجھ سے ورا ہے، یہ باہر ہے، اوپر کی بات ہے، مگر یوں کو سلام تو پڑھنا ہی ہے۔ گنچے راز وحدت پہ لاکھوں سلام، گنچے راز وحدت پہ لاکھوں۔ گنچا کہتے کلی کو، ٹھیک ہے، گنچا کہتے کلی کو، تو وہ راز وحدت کی کلی پر لاکھوں سلام۔ نبی پاک کا دل کو کیا کہا؟ وہ راز وحدت کی کلی ہے، اور جب کلی ہوتا ہے نا، پھول جب کلی ہوتا ہے تو وہ بند ہوتا ہے، اور جب بند ہوتا ہے تو اس کی خوشبو نہیں آتی۔ کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ خوشبو کھلنے کے بعد آتی ہے، خوشبو کھلنے کے، وہ جو خوشبو بشکل راز ہے کلی میں، جب پھول کھلتا ہے تب اس کے اندر سے خوشبو آتی ہے، بتاتی کہ میں کون ہوں۔ لیکن جب کلی بند ہو تو اب اس کی خوشبو ہوا میں بکھرتی نہیں۔ تو حضور کا دل راز وحدت کی کلی ہے، اب اس راز وحدت کی جو کلی ہے اس کو کوئی جان نہیں سکتا، اس کو کوئی پہچان نہیں سکتا، تو کہا گنچے راز وحدت پہ لاکھوں سلام۔ یا رسول اللہ، آپ کا دل تو گنچے راز وحدت کی کلی ہے، گنچے راز وحدت ہے، راز وحدت کی کلی ہے۔ تو کلی کو عربی میں زہرا کہتے ہیں، کلی کو عربی میں زہرا کہتے ہیں۔ حضور نے اپنی بیٹی کو زہرا اس لیے کہا کہ وہی قلبی، وہ میرا دل ہے۔ اب بتاؤ، جب ابو بکر مصطفیٰ کے دل کو سمجھ نہ سکے تو امین القادری کی اوقات کیا ہے؟ اور جو سمجھ نہیں سکتا وہ فاطمہ کو بیان بھی نہیں کر سکتا۔ فاطمہ عابدہ ہے، فاطمہ زاہدہ ہے، فاطمہ متقیہ ہے، فاطمہ عالمہ غیر معلمہ ہے، فاطمہ عالمہ غیر معلمہ ہے، فاطمہ تقیہ ہے، نقیہ ہے، عابدہ ہے، طاہرہ ہے، طیبہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن سب کہہ کر میرا دل بھی نہیں بھرتا، تو پھر میں آ کے یہ کہتا ہوں فاطمہ صرف فاطمہ ہے، اس کے سوا اور کیا ہے؟
جس کے تقوی کی بنیاد پہ قیامت تک اس کی اولاد پر جہنم حرام ہو جائے، اس فاطمہ کے تقوی کا عالم کیا ہوگا؟ اس فاطمہ کے تقوی کا عالم کیا ہوگا؟ اب پتا چلا فاطمہ کون ہے۔ نبی نے محبت میں نہیں کہہ دیا زہرا، حضور نے محبت میں نہیں کہہ دیا، ایسا نہیں۔ بچہ کالا ہوتا ہے اس کا نام آپ قمر الدین رکھتے ہیں، اور محبت میں تو نے رکھا، یہ نبی کی بارگاہ ہے، یہ تیرے جلسے کا نقیب نہیں ہے کہ کسی کو بھی کچھ بھی بنا دے۔ آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، معاف، آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن بات ہے یہ جلسے کا نقیب نہیں، یہ کسی کو کچھ بھی بنا دے۔ ہر خطیب علامہ ہو جائے، ہر پیر شیخ المشائخ ہو جائے، اور ہر صاحب مزار قطب الاقطاب ہو جائے، اتنی سخاوت تو صرف بیچارے نقیب میں ہوتی ہے اور کسی میں نہیں ہوتی۔ لیکن حضور کی شان یہ ہے، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ جو کہتے ہیں اپنی طبیعت سے نہیں کہتے، زبان ان کی ہے، کلام خدا بند قدوس کا ہے۔ اگر فاطمہ کو زہرا کہا تو کیوں کہا؟ زہرا کلی کو کہتے، اور وہ کہا میرا دل ہے۔ اب بتاؤ نبی کے دل پر کوئی تقریر کرے تو بتائیے، یہ سیدہ فاطمہ ہے۔ لیکن اتنی شان ہے، کتنی شان ہے، اتنی شان ہے۔ ایک دن مولا علی گھر آئے، اور آنے کے بعد سر جھکا کے بیٹھ گئے۔ شہزادی کونین ملکہ فردوس بری سیدہ فاطمہ نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں سر جھکا کے بیٹھے ہو؟ طبیعت ٹھیک نہیں، غمگین ہے؟ کچھ نہیں فاطمہ، ایک سوچ میں ڈوب گئے ہیں۔ کیا؟ آج حضور نے حضرت سلیمان علیہ السلام پہ خطاب کیا، واز حضور کا سلیمان علیہ السلام پہ تھا، بات آ گئی سلیمان کی بیٹی کی، اور سلیمان کی بیٹی کا جہیز حضور نے جو بیان کیا، اتنے گھوڑے، اتنے غلام، اتنے کپڑے، اتنا ریشم، اتنا سونا، اتنا اتنا اتنا، جو سنا تھا علی نے سب بیان کر دیا۔ عورتیں اگر ان کے سامنے آپ کوئی بات کریں تو کبھی کبھی عورتیں اس کو اپنے اوپر لے لیتی ہیں۔ سیدہ کائنات نے یہ سنا تو سننے کے بعد دل میں صرف یہ خیال آ گیا، حالانکہ اور عورتوں کی طرح سیدہ نہ تھی، لیکن باغیرت باپ کی باغیرت بیٹی تھی، غیرت جاگ گئی، دل میں خیال آیا کہیں علی مجھے تو نہیں سنا رہے۔ حالانکہ علی کی شان نہیں، علی کی شان نہیں، جس کے بازوؤں کی دھوم عرش پر ہو پھر وہ کسی کے جہیز کی بات کیا کر سکتا ہے؟ لیکن بات تھی، بات دل کو لگی اور دل میں خیال آیا کہ کہیں علی اس کے جہیز کا تذکرہ کر کے کہیں میرے پاس جو برتن حضور نے دیے ہیں اس پر تو کوئی تبصرہ نہیں ہو رہا ہے، لیکن ایسا نہ تھا۔ بات نکلی، بات ہوتی ہے، دلوں کے رشتے بڑے نازک ہوتے ہیں۔ سیدہ کی نظریں آسمان کی طرف اٹھی اور عرض کی میرے اللہ، جس لڑکی کی تعریف علی کی زبان سے میں نے سنا، ذرا علی کو بتا دینا وہ کون ہے۔ جملے مکمل ہوئے، میرے مولا سوئے، اور سونے کے بعد اٹھے، اور اٹھنے کے بعد سیدہ کو کہا، مولانا بیان کر رہے تھے رسول اللہ کے دور کی قطبیت سیدہ فاطمہ کے پاس تھی، اور وہ اسی گھرانے میں رہی۔ یہ جو ہے نا، ایک تو عام قطبیت ہے اور ایک تو قطب الاقطابیت ہے، تو وہ اسی گھرانے میں رہی، جس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں مرتبہ غوث اعظم، غوث اعظم کا مرتبہ، سمجھنے سمجھانے کے لیے۔ سیدہ فاطمہ سے شروع ہوتا ہے، امام حسن عسکری تک آتا ہے، اور امام حسن عسکری کے بعد سے پھر وہ غوث الاعظم تک جاتا ہے۔ اس درمیان میں کوئی دوسرا اس میں شامل نہیں ہوتا۔ سیدہ فاطمہ، ان کے بعد مولا علی، ان کے بعد امام حسن، ان کے بعد امام حسین، ان کے بعد امام زین العابدین، ان کے بعد امام باقر، ان کے بعد امام جعفر، ان کے بعد امام موسیٰ کاظم، ان کے بعد امام علی رضا، ان کے بعد امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری، اور اس کے بعد پھر سرکار غوث الاعظم دستگیر۔ اور اب وہ مقام ملے گا سیدنا امام مہدی کو، یہ سلسلہ ہے وہ۔ سیدہ فاطمہ فاطمہ تھی۔ اچھا، ایک بات یہ بھی کہ مولائے کائنات سے پہلے وہ مقام فاطمہ الزہرا کو ملا،
اس کی وجہ یہ تھی کہ سیدہ فاطمہ مولا علی سے پہلے دنیا سے چلی جانے والی تھی. اگر وہ مقام وہ تاج ڈائریکٹ مولا علی کو ملتا تو سیدہ فاطمہ الزہرا پھر اس مقام کو نہیں پاتی. اور ایک بات جو یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ جو مقام ہے نا الفاطمۃ بدعۃ منی, اس فضیلت میں سیدہ فاطمہ الزہرا کے ساتھ دنیا کا کوئی انسان شریک نہیں ہے. اس فضیلت میں وہ یکتا اور تنہا ہے, بس وہ انہی کی شان ہے. علماء جانتے ہیں بہت باریک باتیں, اس کو پھیلا نہیں سکتے, لیکن آپ اس کے متحمل نہیں ہے کہ سن سکے آپ اس کو, لیکن حقیقت یہی ہے کہ الفاطمۃ بدعۃ منی کی فضیلت میں کوئی شامل نہیں. اسی لیے تو جناب عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کہتی ہے کاش میں فاطمہ کے سر کا ایک بال ہوتی, جس کی شان میں سورہ نور آتی ہے, جس کے بستر پہ قرآن آتا ہے. وہ عائشہ کہتی ہیں کہ کاش میں فاطمہ کے سر کا ایک بال ہوتی. بہرحال بات دور نہ نکل جائے, میں بھی فضیلت عرض کر رہا ہوں, اسد عنوان تو میں نے عرض کرنا ہے, مختصر میں سمیٹ لوں گا. سیدہ نے بات کہی, ادھر مولا کائنات نے خواب دیکھا. خواب دیکھنے کے بعد کہا فاطمہ آج ہم نے خواب میں تمہیں دیکھا. سیدہ نے مسکرا کے کہا کیسے دیکھا؟ تو کہا کہ ہم نے دیکھا کہ تم جنت میں ہو اور ہزاروں کنیزیں ہیں تمہاری جنت میں, اور ایک بہت خوبصورت لڑکی جس کے سر پہ جنت کا تاج ہے, اور وہ آپ کو جوتی پہنا رہی ہے. وہ آپ کو جوتی پہنا رہی ہے. سیدہ نے مسکرا کے کہا علی وہ کون ہے؟ تو میرے مولا نے کہا کون ہے؟ کون علی؟ آقا فرماتے اللہ نے مجھے جتنا علم دیا اس کا ایک حصہ میں نے پوری امت کو دیا, اور 9 حصے میں نے تنہا علی کو دیا. وہ علی المرتضی, غور کریں, ان کو سیدہ کہہ رہی ہے. وہ کون ہے جو مجھے جوتیاں پہنا رہی ہے جنت میں؟ تو میرے مولا نے کہا کون ہے؟ تو پھر کہنے لگی رات جس سلیمان کی بیٹی کا جہیز آپ بیان کر رہے تھے, رات جس سلیمان کی بیٹی کا جہیز آپ بیان کر رہے تھے, وہ سلیمان کی بیٹی جنت میں مجھے جوتیاں پہناتی. یہ مقام ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کا, یہ مقام ہے. لیکن تقوی کا حال کیا؟ جس کا آنچل نہ دیکھا مئو مہر نے, اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. جس کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا, وہ سیدہ فاطمہ الزہرا حضور کے پردہ فرمانے کے بعد 6 مہینے روتی ہی رہی, کبھی نہیں مسکرایا, صرف ایک دن مسکرایا, وہ بھی وصال کے دن مسکرایا. اور کیسے؟ اسما بنت امیس سے کہا اسما کیا کروں, بہت فکر مند ہوں کہ بابا نے تو ایک بات کہی تھی, اس کا پورا ہونے کا وقت آ گیا. کہا وہ کیا ہے؟ کہا وہ تو کسی کو نہیں بتانا, لیکن بات اتنی ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب میرے وصال کا وقت قریب آ گیا ہے, لیکن اب میں فکر مند اس پر ہوں کہ پوری زندگی میری چادر کو کسی مرد نے نہیں دیکھا. مدینہ منورہ کے اندر رواج ہے, مدینہ طیبہ میں رواج ہے کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کو چارپائی پہ ڈال کر لے جاتے ہیں اور ایک چادر اس پہ ڈال دیتے ہیں. تو جو چادر مجھ پہ پڑی ہوگی اس چادر پر کسی مرد کی نظر پڑ گئی تو, جبکہ میری چادر پر کبھی کسی مرد کی نظر نہیں پڑی. فکر اسی بات کی ہے, اگر میری قوم کی بیٹیاں یہاں موجود ہیں تو میں ان قوم کی بیٹیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جس کا باپ امام الانبیاء ہوں, جس کے والد بزرگوار نبیوں کے امام ہو, جس کے گھر جبریل اجازت کے بغیر نہ آتا ہو, اس کے تقوی کا عالم کیا ہے کہ بعد وصال بھی پردہ فرمانے کے بعد بھی اپنے جسم پر نہیں, جسم پر کفن ہوگا, کفن چارپائی پر کفن کے ساتھ جسم ہوگا, اس پر جو چادر پڑی ہوگی اس چادر کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے جسم سے. سوچتی ہے کہ اس چادر پر بھی کسی کی نظر نہ پڑے. آج قوم کی بیٹیوں کا حال کیا ہو گیا؟ سیریل دیکھ کر, فلمیں دیکھ کر, اللہ اکبر, قوم کی بیٹیاں اچھے اچھے گھرانوں کی آج فیشن کی خاطر ہیرو ہیروائن کی داستان دیکھ کر اجنبی لڑکوں کے ساتھ بھاگ رہی ہے. حتیٰ کہ میری قوم کی بیٹیاں کافر لڑکوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہی ہے. کیوں؟ فیشن ہے. آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, اگر کل تک لوگ کہتے تھے کہ قوم کی بیٹیاں غربت کی وجہ سے آبرو بیچ رہی ہیں, کل تک لوگ کہتے تھے کہ پیٹ میں کچھ نہیں ہے, اس بنیاد پر بیٹیاں آبرو بیچتی ہیں, میں کہتا ہوں آج کھانے کو بھی ہے, آج کپڑا بھی ہے, سب چیز ہے, لیکن بس آزاد خیالی, فیشن پرستی, فلموں کی گندگی, سیریلوں کا اللہ اکبر ماحول
آج میری قوم کی بیٹیوں کو غیروں کے ہاتھ میں ہاتھ دینے پہ مجبور کر رہا ہے. آپ سے میں پوچھتا ہوں, لوگ کہتے ہیں غریبوں کی بیٹیاں کرتی ہے, میں کہتا ہوں وہ تو اب دوسرے نمبر کی بات ہے. کالج کے اندر لڑکوں کے ساتھ کون سی بیٹیاں گلے میں ہاتھ ڈال کے پھرتی ہے؟ کسی غریب ٹھیلا ڈھکیلنے والے کی یا امیروں کی بیٹیاں؟ میں کہتا ہوں کالج کی لڑکیوں کو آخر کس نے مجبور کیا کہ وہ کسی کافر کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دے؟ کیا اس کے پاس دولت نہیں؟ کیا اس کے پاس پیسے نہیں؟ کیا اس کے پاس مال نہیں؟ اس کا باپ تو کروڑ پتی ہے, لکھ پتی ہے, اربوں پتی ہے, اسی لیے تو اس نے بڑی سے بڑی کالج میں بیٹی کو ڈگری لینے کے لیے بھیجا. وہ بدبخت باپ جو اپنی بیٹی کو ڈگری لینے کے لیے تو بھیجا, لیکن اس ڈگری سے پہلے اس نے کنیز فاطمہ کی ڈگری اپنی بیٹی کو نہیں دی. خدا کی قسم, اگر وہ پہلے اپنی بیٹی کو کنیز فاطمہ کی ڈگری دیتا, پھر دنیا کی کسی بھی کالج میں بھیجتا, تو کبھی یہ قوم کی بیٹی کسی کافر کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دیتی. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, آج ہم نے اپنی بیٹیوں کو ہیرو کی زندگی تو پڑھنے دیا, ہیروائن کی زندگی تو دیکھنے دیا, لیکن ہم نے سیدہ فاطمہ کی زندگی کبھی پڑھنے نہیں دیا. آج ہماری بیٹیوں کو پتا نہیں سیدہ فاطمہ کی زندگی کیسی تھی, سیدہ فاطمہ کی زندگی کا حال کیا تھا. ایک مرتبہ مولا حسن کو کسی نے کہا یا مولا حسین کو کہ تیری ماں بڑی متقی تھی. کہا سچ کہا تو نے, جب میری ماں دنیا سے گئی اس وقت میرا بچپنا تھا, لیکن اس وقت بھی میں نے بچپنے کی حالت میں اپنی ماں کے سر کے بالوں کو کبھی نہیں دیکھا. میری ماں نے اپنی اولاد سے بھی اپنے سر کے بالوں کی حفاظت کی ہے. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, آج کا باپ اپنی بیٹی کو بازو میں بٹھا کر کے سیریل دیکھتا ہے, آج کا بھائی بہن کے بازو میں بیٹھ کر سیریل دیکھتا ہے. فلموں کا ماحول ہے اور بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے. چار چار آنسوؤں سے رونے والوں, تم نے اپنی بیٹیوں کو سیدہ فاطمہ کے کردار سے دور کیا, اس لیے تمہاری بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے. نکلو اس گندگی سے, نکلو اس برائی سے, اور آؤ کردار فاطمہ کی طرف. تمہارے سامنے ماں سغرا کی زندگی موجود ہے, تمہارے بوڑھے اب بھی موجود ہے. ماں سغرا نے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا, فاطمہ کی نقل کر لیا, اس مقام پر پہنچ گئی. فاطمہ الزہرا کا کردار اپنا لیا, اس مرتبے کو پہنچ گئی کہ آج بھی اس چوکھٹ سے تم کرامتوں کو اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہو, آج بھی کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے. یہ مرتبہ کیوں ملا؟ صرف فاطمہ الزہرا کی نقل سے. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جس گھر کی عورتیں بے پردہ گھومیں اس گھر کے مرد منع نہ کرے. ایسے مردوں کو حضور نے فرمایا وہ دیوس ہے, دیوس. اللہ نہ ان کی نمازیں قبول کرتا ہے نہ دعائیں قبول کرتا. دین کی طرف آؤ, مذہب و مسلک کی طرف آؤ, فیشن پرستی کی طرف مت جاؤ. سیدہ فاطمہ نے اسما بنت امیس سے کہا, اسما جب وہ چادر میرے جسم پہ پڑی ہوگی یا کسی مرد کی نظر پڑ گئی تو کیا ہوگا؟ اسما نے کہا کہ میں مدینہ منورہ کے باہر ایک شہر میں گئی تھی, تو میں نے وہاں دیکھا کہ جنازہ لوگ چارپائی پہ نہیں لے جاتے بلکہ ڈولی میں لے جاتے. جو آج کل جنازہ اپنے یہاں رائج ہے ہندوستان میں, اس میں لے کر جاتے, اوپر سے چھتری بھی ہوتی ہے, تو اس کی وجہ سے جسم اندر رہ جاتا ہے اور پھر چادر پر کسی کی نظر نہیں پڑتی. اور میں نے اس کو دیکھا ہے, میں اس کو بے عین ہی ایسے ہی بنا سکتی ہوں. باپ کے غم میں 6 مہینے تک رونے والی فاطمہ جب وہ جنازہ بن کر کے آیا تو لبوں پر اطمینان کی مسکراہٹ پہلی بار آ گئی. کیوں؟ کہ دنیا سے میں جاؤں گی تو اپنی حیا کے تحفظ کے ساتھ جاؤں گی. امام عبدالرؤف مناوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں, جن کا تذکرہ تمام محدثین اور فقہاء نے بڑے ادب کے ساتھ کیا, اور اعلیٰ حضرت ان کو بہت القابات کے ساتھ لکھتے ہیں. امام عبدالرؤف مناوی کہتے ہیں کہ جب سیدہ فاطمہ کے وصال کا وقت آیا تو خود غسل کیا, کپڑے پہنے اور کہا اسما سے کہ میں نے غسل کر لیا ہے, اب میرے انتقال کے بعد کوئی مجھے غسل نہ دے. اس میں محققین کے الگ الگ اقوال ہیں, اور میری عادت ہے کہ میں محققین کی تحقیق میں قوم کو الجھانا نہیں چاہتا, بس جو فضیلت کی بات ہے وہ عرض کر رہا ہوں, ورنہ اس پہ بہت اقوال موجود ہے. امام عبدالرؤف مناوی لکھتے ہیں کہ سیدہ نے کہا میری موت میرا غسل نہیں توڑے گی,
اس لیے مجھے موت کے بعد کوئی غسل نہ دے اور میرے کپڑوں میں مجھے کفن دیا جائے اور اس طرح مجھے اٹھایا جائے کہ میرے جنازے کی چادر پر بھی اجنبی مردوں کی نظر نہ پڑنے پائے۔ آپ مجھے بتائیں، یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی زندگی ہے، اور بلکہ صاحب روح البیان نے تو یہاں تک لکھا کہ اللہ نے جناب اسرائیل سے کہا، او اسرائیل، فاطمہ کی روح تو نے نہیں قبض کرنا، کیونکہ فاطمہ تجھے بھی اپنے حجرے میں گوارا نہیں کرے گی، میں فاطمہ کی روح خود اپنے دست قدرت سے قبض کروں گا۔ یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی شان ہے، یہ مقام فاطمہ الزہرا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب اس کی جس نے نقل کی ان کو مرتبے ملے، انہی کی نقل کا نام تقویٰ ہے، انہی کے کردار کو اپنانے کا نام تقویٰ ہے۔ اور فاطمہ ہر رات کہتی تھی، اللہ کوئی رات ایسی تو دے کہ فاطمہ دل کھول کے سجدہ کر لے، ایک رات ایسی دے مولا کہ فاطمہ دل کھول کے سجدہ کر لے۔ پھر کیا ہوا؟ سیدہ فاطمہ الزہرا مغرب کی نماز کے بعد جب آپ نے نفل شروع کیا، رمضان المبارک کی تیسری شب تھی، منگل کی شب شروع ہو چکی تھی، پیر کا دن گزر چکا تھا، اور سیدہ فاطمہ الزہرا نے نفل شروع کیا، تو نفل شروع کرنے کے بعد جناب فضہ کہتی ہے کہ مجھے گھر سے باہر کر دیا، کہ فضہ گھر سے باہر چلی جاؤ۔ اس پر تو بہت طویل گفتگو ہے۔ علامہ ابو الحسنات جو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے وہ خلیفہ کے شہزادے ہیں، اور حضور سرکار شیخ المشائخ سرکار اشرفی میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بھی جو ہے وہ خلیفہ ہیں، اس طریقے سے انہوں نے بڑی طویل بات لکھی ہے۔ بات انہوں نے تو یہ لکھی ہے کہ جب سیدہ فاطمہ کے وصال کا وقت ہے، ٹائم اگر نہیں ہو رہا ہے تو میں تھوڑی سی بات، تھوڑا ٹائم لوں گا، سیدہ فاطمہ کا وصال کے لمحات بیان کروں۔ جب سیدہ فاطمہ الزہرا کے وصال کا وقت قریب آیا تو اس وقت سیدہ فاطمہ نے کیا کیا؟ اس شب اپنے ہاتھ سے روٹیاں بنانی، جلدی جلدی روٹیاں بنانا شروع کی۔ دن میں حسنین کو نہلایا، کپڑے پہنائے، اور جب شام کا وقت آیا تو مغرب کے قریب، چونکہ رمضان شریف کا مہینہ تھا، اپنے ہاتھ سے اپنے بچوں کو کھانا کھلاتی، کبھی زینب کو کھلاتی، کبھی مولا حسین کو کھلاتی، کبھی امام حسن کو کھلاتی ہے، اور اس کے بعد دوپٹے سے آنسو پوچھتی ہے۔ یہ منظر جناب فضہ نے دیکھا، کہنے لگی شہزادی کونین، روزانہ تو کنیز کی ڈیوٹی تھی کہ میں شہزادوں کو کھلایا کروں، آج یہ ڈیوٹی تبدیل کیوں ہو گئی؟ کیا کوئی ناراض ہو گئی؟ آپ مجھ سے ناراض ہو گئی جو یہ ڈیوٹی چھین لی، خدمت چھین لی؟ کہا چھیننا میرا کام نہیں، دراصل بات یہ ہے کہ اب یہ بچے اپنی ماں کے ہاتھ سے پھر کبھی کھانا نہ کھائیں گے، اب وہ وقت آ گیا ہے۔ فضہ، حسین کو اس لیے کھلاتی ہوں کہ جب کربلا میں 3 دن بھوکا رہے گا تو بھوک کی وجہ سے وہ ضمیر کا سودا نہ کر لے، ماں کے ہاتھوں کے لقمے اس کو یاد آ جائے۔ زینب کو اس لیے کھلاتی ہوں، جب دمشق کے قید خانے میں زینب روٹی کے ٹکڑے ٹکڑے کو ترس رہی ہوگی تو تب ماں کے ہاتھوں کا کھلایا ہوا ٹکڑا، ماں کے ہاتھوں کا کھلایا ہوا لقمہ زینب کو حوصلہ بخشے گا۔ حسن کو اس لیے کھلاتی ہوں کہ جب میرے حسن کو زہر دے کر کلیجے کے ٹکڑے کیے جائیں گے تو اس وقت میرا حسن ماں کے ہاتھوں کے کھائے ہوئے لقمے کو اپنے دل کے لیے تسلی محسوس کر سکے۔ اللہ اکبر، جب بیٹوں کو کھلا چکی تو سر پر ہاتھ پھیرتی ہے۔ مورخین نے لکھا ہے، ننھا شہزادہ حسین کہتا ہے، امی ہمارے گھرانے میں تو اس طریقے سے یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے، کیا جس کا باپ ہو، جس کی ماں ہو، اور وہ بھی فاطمہ جیسی ماں ہو، جس کا علی جیسا باپ ہو، اس کے سر پر یتیموں کی طرح ہاتھ؟ سیدہ رونے لگی اور کہتی ہاں بیٹا صحیح کچھ ہے، اور پھر کہتی ہے تینوں کو جاؤ نانا کے آستانے پہ سلام کر کے آؤ۔ یہ تینوں گئے اور جانے کے بعد فوراً واپس آئے۔ جب واپس آئے تو مولائے کائنات سے بات ہو رہی تھی۔ اب بات کیا ہو رہی تھی توجہ کریں، جس کی شان میں عرض کر چکا، الفاطمہ تو بدا تو منی، وہ علی مرتضیٰ کے قدموں کو پکڑے ہوئے ہیں اور کہتی علی تم راضی ہو کے ناراض؟ آپ توجہ تو کریں، جو نبی کے دل کا چین ہے، راحت جان مصطفیٰ ہے، اپنے شوہر کے قدموں کو پکڑ کے کہتی راضی ہو کے ناراض؟ میرے مولا نے کہا ہم تم سے زندگی میں ناراض کب ہوئے تھے جو آج ناراض ہوں گے؟ تو اس وقت کہتی ہے میرے بابا نے مجھ سے کہا تھا فاطمہ اگر تیرا شوہر تجھ سے ناراض اور تیری موت ہو جائے تو قیامت کے دن تم مجھ سے ملاقات نہیں کرنا۔ اس لیے علی پوچھتی ہوں آپ راضی ہے کہ ناراض؟
اور قیامت تک کی ہر عورت کو ایک ذہن دے دیا، اگر تیرے پاس پوری پوری رات بھر کی عبادتیں ہوں، تیرے پاس تلاوت قرآن ہو، تیرے پاس سجدوں کی کثرت ہو، اور شوہر ناراض ہے تو سوچ تیرا انجام کیا ہوگا۔ آج کی عورتیں الا ماشاءاللہ، شوہر گھر سے باہر نکلا تو بغیر پوچھے وہ بھی نکل جاتی ہے۔ آج یہ گھروں کا ماحول ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے اس پر میں کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن وہ جس کے گھر میں جبریل اجازت کے بغیر نہ آئے، جن کے لیے آیت تطہیر نازل ہو، وہ سجدہ کائنات شوہر کو راضی ہے کہ ناراض پوچھ رہی ہے۔ ادھر بچے گھر میں داخل ہوئے، سیدہ نے کہا بچوں میں نے کہا تھا نا کہ نانا سے جا کر کے سلام عرض کرو، اور تم پھر واپس آ گئے۔ تو شہزادے کہتے امی آپ کی سنیں کہ نانا کی سنیں؟ آپ کہتی نانا کے پاس جاؤ، اور نانا کہتے تمہاری امی کے پاس جاؤ۔ کہا نانا نے کیا کہا؟ کہا ہم نے دیکھا کہ نانا کے چہرے مشابہ ایک صورت دیکھی کہ وہ رو رہے ہیں، اور نانا جان ان کو تسلی دے رہے ہیں۔ تو کہا وہ رو کے کیا کہہ رہے تھے؟ کہا وہ رو کے یہ کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ آپ کے نواسے یتیم ہو جائیں گے، آپ کی فاطمہ کی جو آپ کی شہزادی ہے نواسوں سے ماں کا سایہ سر سے اٹھ جائے گا۔ تو کہا وہ کون تھے؟ کہا کہ بیٹا وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تھے، تمہارے نانا کے دادا تھے۔ تو کہا ماں وہ کیا کہہ رہے تھے؟ آنکھ میں آنسو آ گئے، کچھ نہیں کہا۔ اور اس کے بعد جناب فضہ کہتی ہے کہ مجھے گھر سے نکال دیا، کہا کہ جاؤ اب وہ وقت آیا ہے کہ میں اپنے اللہ کو سجدہ کروں۔ ہر رات ایک تمنا تھی، اتنی طویل بنا رات کہ ایک رات دل کھول کے سجدہ کر لے۔ اب منگل کی شب مغرب کی نماز میں جب نفل سجدہ کیا ہے نماز کا، نفل نماز کا، تو فضہ کہتی ہے فاطمہ کی پشت سے لے کے چھت تک اور چھت سے لے کر آسمان تک میں نے نور کی قندیلیں دیکھی۔ یہ منظر دیکھ کر کے میں گھر میں آنے کی ہمت نہ تھی کیونکہ سیدہ نے گھر سے باہر کیا تھا، لیکن پھر بھی میں نے یہ منظر دیکھ کر گھبرائی کیونکہ میرا دل کچھ کہہ رہا تھا کہ یہ منظر آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ لیکن جب میں گھر کے اندر داخل ہوئی تو اس وقت سیدہ اپنی جان آفری کے حوالے کر چکی تھی اور سجدے ہی میں سر تھا۔ لوگ کہتے کہ میدان کربلا میں حسین سب کچھ لٹا چکے، اتنے زخم کھا چکے، تیر تلوار سے لہو لہان ہے، پھر حسین کو سجدہ کیسے یاد آیا؟ اس لیے کہ ماں کو دیکھا تھا، ماں نے سجدے میں جان دی، بابا نے حالت نماز میں جام شہادت نوش کیا، تو پھر حسین نے سوچا جب ماں سجدے میں گئی، باپ نے جام شہادت حالت نماز میں نوش کیا، تو پھر ہم کیوں پیچھے رہیں؟ تو ماں کا وہ سجدہ جناب مولا حسین کو یاد آیا، میرے مولا کو یاد آیا، اور آپ نے سر سجدے میں رکھا۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ماں سے سیکھا ہوا سبق بچہ کبھی نہیں بھولتا، تو کربلا میں یہ سجدے میں جان دینا حضور حسین نے کسی درسگاہ سے نہیں سیکھا تھا، یہ اپنی امی سے سیکھا تھا، یہ اپنی ماں سے سیکھا تھا، اور میرے مولا نے سجدے کی حالت میں جان آفری کے حوالے کی ہے۔ اس طرح فاطمہ کو ایک رات سجدے کے لیے ایسی ملی کہ فاطمہ کہتی تھی مولا دل کھول کے میں سجدہ تو کر سکوں۔ فاطمہ نے سر سجدے میں ایسا رکھا کہ یوں لگتا ہے آج تک سیدہ نے سر کو سجدے سے نہیں اٹھایا۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اسی تقوی کو رابعہ بصری نے اختیار کیا تو رابعہ کا وہ مقام ہو گیا کہ رابعہ حج کو گئی تو کعبہ استقبال کے لیے آیا، اور کعبہ کو دیکھ کر کہتی ہے اے کعبہ تو کیوں آیا؟ میں تجھے دیکھنے تھوڑی آئی، میں تو تیرے رب کا دیدار کرنے کے لیے آئی ہوں۔ آپ غور فرمائیں، اللہ اکبر، سیدہ کے تقوی کو کوئی اختیار کر لے تو یہ مقام مل جاتا ہے۔ بس جاتے جاتے اپنی گفتگو کو اینڈ کرتا ہوں اور عرض کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے سیدہ فاطمہ الزہرا کا تقوی اختیار کیا، ان کے تقوی کی برکتوں نے کئی مردوں کی زندگیوں میں انقلاب برپا کر دیا۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسن بصری سیدہ رابعہ ادویہ رابعہ بصریہ کے پاس حاضر ہوئے۔ رابعہ جو ہے حلیہ بیان کر رہا ہوں، بے ادبی نہیں کر رہا ہوں۔ رابعہ کا قد چھوٹا تھا، اور رابعہ نسل کے اعتبار سے حبشیہ ہونے کی وجہ سے رنگ ان کا سانولا تھا، سانولا میں کہہ رہا ہوں لیکن پکا کلر تھا۔ یہاں تو سفید چمڑی پہ میری مائیں اور بہنیں ناز کرتی، سنگھار کرو سنگھار کرو، لبوں پر سرخی ہے،
चाहे वो सुअर की चर्बी की बनी हो, नाखूनों पर नक पालिश है, चाहे वो हराम अज्जा से बनी हो। क्यों? उन्हें खूबसूरत बनना है। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर सफ़ेद तुम्हारी चमड़ी, तुम्हारा नाजुक जिस्म जहन्नम में जलेगा और उसको कब्र के कीड़े खाएंगे तो क्या अंजाम होगा? असल हुस्न चमड़ी का नहीं है, असल हुस्न दिल का है। दिल असल चीज है। आप कहेंगे कि आप तो बात बढ़ाते जा रहे हैं, कल भी आपने सुनना है, लेकिन बात बढ़ा नहीं रहा हूं। अगर आपकी इजाजत मिल जाए, हालांकि मुझे बहुत ख्याल है कि हमारे दोनों बुजुर्ग बड़े उम्र दराज हैं और देर से बैठे, मैं इनको थकाना नहीं चाहता, लेकिन अगर आप इजाजत दे तो असल हुस्न क्या है उसको बयान करो। देखो, हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह इस सिलसिले चिश्तिया के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। इनको गरीब नवाज ने शहबाज कहा है। शहबाज, शहबाज औलिया हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर को कहा है। फरीद है, उनका नाम मसूद है, मसूद, लेकिन उनको फरीद उनके पीर ने कहा। फरीद मतलब यकता, यगाना, बेमिसल बेमिसाल। बाबा फरीद एक कनीज थी बड़ी खूबसूरत, बड़ी खूबसूरत कनीज घर में रहती थी। मेरे नौजवान भी गौर से सुने, बस गुफ्तगू एंड के करीब है, इंशाल्लाह जल्द खत्म होगी, बहुत इम्तिहान नहीं लेंगे आपका, लेकिन ऐसे लम्हे बार बार नहीं आते। मैं तो खुद सोचता हूँ अल्लाह ये वक्त तवील हो जाए। क्यों? इसलिए कि इस चौखट पे बैठना किसको नसीब होता है? जितनी देर बैठेंगे तकदीर संवरती जाएगी। क्यों? वली की चौखट पे बैठकर कुत्ता भी जन्नती होता है। असहाबे कहफ आले नबी न थे, असहाबे कहफ नबी की औलाद न थे, उनकी चौखट पे बैठने वाला कुत्ता जन्नती हो गया। हम तो आले नबी की चौखट पर बैठे, और वो भी कितने खुश नसीब है, उधर भी नबी की औलाद है, इधर भी नबी की औलाद, दोनों तरफ से फैजान है, नायबीन रसूल है, तकदीर संवर रही है। तवज्जो करें। आज मेरी कौम के नौजवान लड़के, जिसको देखा खूबसूरत, उसका फ़ोन नंबर ले लिया, तस्वीर ले ली, उससे नाजायज़ ताल्लुकात कायम कर ली। हंसने की बात नहीं, बहुत दिल दुखी दिल है ये, इसलिए कि कुफ्र मुत्तहिद हो रहा है। पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों को मिटाने की साजिश हो रही है, और मेरा नौजवान अभी लड़कियों के जुल्फ और रुखसार की बातें कर रहा है। मिटने वाली कौम का हाल यही होता है। मुझे बताओ, बैतुल मुकद्दस में एक एक मुसलमान लड़की के साथ 8-8 यहूदी फौजी जब जिना बिल जब्र करते होंगे तो तुम्हारी उस बहन के दिल पर क्या गुजरती होगी? अब भी तुम नहीं जागोगे? मुल्क के शाम के लोग अपने बच्चों को घोड़े का चारा खिलाने पे मजबूर हो चुके हैं, तुम अब भी नहीं जागोगे? तुम अब भी फिल्मों में लड़कियों की मोहब्बत में गिरफ्तार रहोगे? इस्लाम ने लड़कियों से कब रोका है? जायज तौर पे शादियां करो, घर में रखो, लेकिन 2-2, 3-3 घंटा फोन पर लड़कियों से तुम नाजायज बातें करते हो, अफेयर के मामलात में डूब गए हो, हुस्न के गुलाम बन चुके हो। सोचो मेरे रसूल के दिल पे क्या गुजरती होगी जब तुम किसी लड़की के साथ नाजायज ताल्लुकात कायम करते होंगे। उस वक्त मेरे आका के दिल पे क्या गुजरती होगी, जिसने पूरी पूरी रात तुम्हारे लिए मगफिरत की दुआएं की, जिसने अपनी औलाद से ज्यादा, अपनी जान से ज्यादा तुमसे मोहब्बत की, तुमसे प्यार किया। क्या उनका हुस्न कम था? दिल लगाने के लिए उनका हुस्न कम था जो तुम दूसरों के हुस्न की तरफ गिरफ्तार हो गए? मुझे बताओ, जिसके पास महबूब खुदा का हुस्न हो, फिर भी अगर वो कौम किसी लड़की को ताक झांक करे, उस कौम का अंजाम क्या होगा? मेरा कोई भाई अगर आज से पहले किसी अफेयर और नाजायज काम में मुब्तला हो, वो आज सुगरा मां की बारगाह में सच्ची तौबा कर ले, यहां तौबा कबूल होगी। और सुनो, अगर तुमने किसी के नाजायज हुस्न, तुमने किसी के हुस्न से नाजायज ताल्लुकात खत्म नहीं किए तो तुम्हारा ताल्लुक मदीने की सरकार से खुद ब खुद टूट जाएगा, और जब टूट जाएगा तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। बड़ी माजरत के साथ
صرف سیدوں کا ہاتھ چوم کر تمہارا تعلق مدینے کی سرکار سے کبھی قائم نہیں رہ سکتا. سغرا ماں کی مزار پہ پھول ڈال کر 1 سال میں 1 مرتبہ ان کا عرس منا کر تمہارا تعلق مدینے کی سرکار سے کبھی قائم نہیں رہ سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ لڈو لڈو کہنے سے منہ میٹھا نہیں ہوتا. اگر دل میں واقعی سغرا ماں کی عقیدت اور سیدوں کی تعظیم ہے تو سغرا ماں کے نانا نے، سیدوں کے نانا نے طائف میں پتھر کھا کر جو دین تمہارے گھر تک پہنچایا، مکے میں کانٹوں پہ چل کر جو دین تمہارے گھر تک پہنچایا، شاب ابی طالب کے اندر 3 سال تک پورے گھرانے کے ساتھ قید رہ کر جو دین تمہارے گھر تک پہنچایا، اس دین کی تم قدر نہیں کرتے؟ قرآن مقدس پر دھول جم رہی ہے. پورے مجمع کو خدا و رسول کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، اپنے من میں ڈوب کر اتنا سوچ لو، اس سے پہلے تم نے قرآن آخری مرتبہ کب پڑھا تھا؟ اتنا بتاؤ. مجھے مت بتاؤ اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے. تم نے قرآن کب پڑھا تھا یہ بتاؤ، اور اپنے من میں ڈوب کے یہ بھی سوچ لے کہ تم نے واٹس ایپ کب چیک کیا تھا. واٹس ایپ کیا ہے؟ میں نہیں کہتا چیک نہ کرو، نہ پڑھو، کبھی نہیں کہتا. واٹس ایپ یار کا میسج ہے، دوست کا میسج، جائز ناجائز وہ الگ بات ہے، لیکن ہے کسی بے چین ہو جاتے ہیں کیا میسج آیا. لیکن اللہ نے قرآن کو اپنے میسج کی شکل میں بھیجا. اس کی قدر کتنی کرتے ہو؟ اس کو کتنی مرتبہ کھول کر دیکھتے ہو؟ اس کو کتنا پڑھتے ہو؟ اس سے کتنا پیار کرتے ہو؟ گفتگو دور نہ نکلے، بس ہر ایک کو اپنے حال کی بات عرض کرتا ہوں. اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو اور بدلو. نہیں بدلو گے تو اللہ کو منہ دکھانا یہ سوچو. اللہ ناراض ہو گیا تو کیا کرو گے؟ بابا فرید کیا بڑی خوبصورت سی کنیز تھی. ایک مرید کو کہا بیٹے لے جا یہ سامان گھر پہنچا دے. مرید گیا گھر، سامان دیا، وہ کنیز لینے کے لیے آئی. جیسے کنیز آئی، کنیز کے چہرے پہ نظر پڑی. اسی لیے بزرگوں نے کہا اپنی نظروں کی حفاظت کر. قرآن کہتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومنوں سے کہہ دے محبوب کہ وہ اپنی نظروں کو نیچی رکھے. سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی نے تو یہاں تک کہا اگر تجھے دودھ دونے کی ڈیوٹی نہیں تو تو بکری اور جانوروں کے تھن کو بھی دیکھنے سے پرہیز کیا کر. جو مذہب اتنی تقوی کی بات کرتا ہو، اللہ اکبر، آج اس مذہب کے ماننے والوں کا حال کیا. علامہ ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اگر عورت کا دوپٹہ کسی دیوار پر سوکھ رہا ہو تو اس سوکھتے ہوئے دوپٹے کو بھی دیکھنے سے پرہیز کیا کر، کیونکہ عورت کا کپڑا بھی انسان کے دل کے اندر شہوت پیدا کرتا ہے، انسان کے دل میں مرض پیدا کرتا ہے گناہ کا. جو مذہب اتنے تقوی کی بات کرتا ہو، اللہ اکبر اللہ اکبر. آج اس قوم کا حال کیا ہو گیا. تو نظر پڑی اور دل ہار بیٹھا. مرید ہوتے ہیں. دیکھو پیر تو نظام الدین محبوب الہی ہے، پیر تو فرید ہے، پیر تو معین الدین غریب نواز ہے، لیکن مریدوں کو خسرو بننے کی ضرورت ہے. دراصل یہ مرید جو ہے نا، ساری کمی مرید میں، کسی پیر میں کوئی کمی نہیں. اگر پیر سنی صحیح العقیدہ ہیں، پابند شرائع، تو اس میں کوئی کمی نہیں ہے. آپ خسرو بنے، آپ کا پیر تو محبوب الہی ہے ہی ہے. آپ کو فیضان تو ملنا ہی ملنا ہے، لیکن کمی اپنے اندر ہے. آج مرید ہم ہوتے ہیں کس لیے؟ مالدار بن جائے. مرید کس لیے ہوتے ہیں؟ دھندا چل جائے. پاگلوں مرید اس لیے نہیں ہوتے، جملے تلخ لگے تو معاف کرنا. مرید اس لیے نہیں ہوتے کہ دھندا چلے، مال بڑھے. مرید اس لیے ہوتے ہیں اللہ کی قربت ملے. کتنے لوگ قربت خدا کے لیے مرید ہوتے ہیں؟ ذرا یہ بتائیں. جو قرب خدا کے لیے مرید ہوئے ان کو خدا کا قرب مل گیا، اور جو مال کے لیے مرید ہوئے نہ خدا سے ملے، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، کچھ نہیں ملا سوائے فتنہ بازیوں کے. اور ملا کیا ہے؟ اللہ اکبر. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں مرید نے دیکھا بابا فرید کا بھی کوئی مرید ایسا ہو سکتا تھا. اللہ اکبر کہ دیکھا شیدا ہو گیا، بجائے خانقاہ میں آنے کے گھر چلا گیا. کئی دن تک کے گھر آیا ہی نہیں. بابا صاحب لیکن پیر ہوتا ہے یار. کیا پیر تھے وہ لوگ. بابا صاحب نے کہا ارے وہ میرا فلاں مرید جس کو ایک کام سے بھیجا تھا اب تک نہیں آیا. لوگوں نے کہا حضور وہ تو آپ کی کنیز پر شہدا ہو گیا. کہا کون سی؟ کہا وہ جو بہت خوبصورت جو آپ کے گھر میں. کہا بلاؤ اس کو بلایا. بیٹے کیا ہوا؟ حضور معاف کرنا غلطی ہوئی، محبت ہو گئی دل میں، اب وہ دل سے نکلتی نہیں، آپ کی کنیز پہ شہدا ہو گیا. فرمایا کون سی؟ کا جو بہت خوبصورت ہے. آپ نے اس کنیز کو بلایا، دکھایا یہ ہے بیٹا. جی بابا صاحب یہی ہے. بیٹا کوئی بات نہیں، غلطی ہوئی ہے نا، کوئی بات نہیں، 1 ہفتے میں ہم اس کے ساتھ تیری شادی کر دیں گے. جا تو تیاری کر شادی کی.
اور شادی کر دیں گے۔ وہ بہت خوش ہو گیا۔ آپ نے کہا ناجائز محبت کی بجائے وہ جائز میں تبدیل ہو جائے گی، لیکن آپ کو ایک درس بھی دینا تھا پوری قوم کو۔ ادھر وہ شادی کی تیاری کے لیے گیا، بابا صاحب نے اس کو جلاب کھلانا شروع کیے، اور جب وہ جلاب کھاتی تو وہ جلاب کی وجہ سے اس کو لوز موشن شروع ہو گئے۔ بابا صاحب نے کوری ہنڈی دی، کہا بیٹی جب بھی پاخانہ اس میں کرنا۔ رات دن میں کہیں اس کو جو ہے وہ لوز موشن ہو رہے ہیں، تو ایسی حالت میں وہ سوکھ کر ایک ہفتے میں کاٹا ہو گئی، بھری بھری آنکھیں اندر کو دھس گئی، گال سرخ تھے پیلے پڑ گئے۔ اگر میں علامہ ارشد القادری کے انداز میں اس کے حسن کا اور اس کی جو ہے وہ اس کی بیماری کا نقشہ کھینچوں تو یہ یوں کہہ سکتا ہوں کہ اس کے رخسار جو لالا کی طرح کھلے ہوئے تھے، اس کے رخساروں کا حال یہ ہو گیا جیسے کسی پھول کو کسی بچے نے مسل دیا ہو۔ یہ حال اس کے گالوں کا ہو گئے۔ اس کے سر کے بال جو سنبل کی طرح تھے، چڑیے کے اجڑے ہوئے گھونسلے کی طرح اس کے سر کے بالوں کا حال ہو گیا۔ جو آنکھیں نرگس کے پھولوں کی طرح تھی، ایسا لگتا ہے جیسے چڑیوں نے الگ الگ مقام سے اس کو کاٹ کھایا ہو۔ یہ کیفیت ہو گئی، سونکھ کر کاٹا یوں لگتی تھی جیسے کسی نے ابھی اس کو قبر سے نکال لایا۔ ہفتہ مکمل ہو گیا، وہ آیا، ارے بابا صاحب اپنا وعدہ پورا کریں، میرا نکاح اس کے ساتھ کر دیں، میں نے بہت گن کے دن گزارے ہیں۔ بابا نے کہا ٹھیک ہے بیٹا لے آؤ اس کو۔ وہ آئی، چلنے کی طاقت نہ تھی، 2 کنیزیں پکڑ کے چلا رہی تھی۔ یہ تیری بیوی ہونے والی ہے۔ بابا یہ وہ نہیں ہے۔ بابا فرید کو اس نے کہا یہ وہ نہیں ہے۔ کہا بیٹے اللہ کی عزت کی قسم یہ وہی ہے، تو اس سے پیار کرتا تھا نا، یہ وہی ہے۔ کہا بابا وہ تو بڑی حسین تھی، اس کے گال تو لالا کی طرح کھلے ہوئے تھے، اس کی آنکھیں تو جھیل سی بھری بھری تھی، اس کے بال تو سنبل کی طرح تھے، اس کا چلنا تو ہرنی کی طرح تھا، جیسے ہرنیاں چوکڑیاں بھرتی ہو جنگل میں ایسے وہ چلتی تھی، لیکن یہ وہ تو نہیں ہے۔ کہا بیٹا یہ وہی ہے، اللہ والے جھوٹ نہیں بولتے، یہ وہی ہے۔ دراصل تجھے اس سے پیار نہ تھا، تجھے اس کے حسن سے پیار تھا، میں نے اس کا حسن نچوڑ لیا ہے، تجھے یہ چاہیے یا اس کا حسن چاہیے؟ تو اس نے کہا اس کا حسن۔ تو وہ ہانڈی پیش کی، اس نے کہا یہ تو بدبو ہے۔ کہا بیٹا انسان کے حسن کا حال یہی ہے، یہ انسان کے حسن کا حال، جسے تم حسن سمجھتے ہو وہ سوائے بدبو کے کچھ نہیں ہے۔ اسلام جس کو حسن کہتا ہے وہ عشق رسول ہے، وہ خوف خدا ہے، وہ دینداری ہے، وہ تقوی و پرہیزگاری ہے۔ انسان جتنی عمر بڑھتی ہے اتنا ہی تقوی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اگر تم سفید چمڑی کو حسن کہتے ہو تو بلال کو کیا نام دو گے؟ رابعہ کو کیا نام دو گے؟ رابعہ بصری رنگ پکا ہے، قد چھوٹا ہے، حسن بصری بڑے خوبصورت ہے، دل میں آئی کہ کسی سے شادی کرنی چاہیے، تو حسن بصری رابعہ کے پاس ہے۔ رابعہ پردے کے پیچھے سے کہتے ہیں ایک بات کہیں؟ کہا حسن بالکل کہو۔ کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے شادی کر لیں، کیا خیال ہے؟ رابعہ بصری نے کہا میرے 3 سوالوں کے جواب اگر آپ دے دیتے ہیں تب سوچوں گی کہ شادی کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ کہا میرا پہلا سوال یہ ہے کہ رابعہ جنتی ہے یا جہنمی ہے؟ میری طرح کوئی خطیب ہوتا تو پتہ نہیں وہ کتنی بڑی سی بڑی بات کر کے کہاں کی بات کہاں پہنچاتا، لیکن حسن بصری کسی معمولی آدمی کا نام نہیں ہے، مولا علی کے مرید ہیں، مولا علی کے خلیفہ ہیں، حضرت ام سلمہ ام المومنین کا دودھ پیا ہے، رسول اللہ کے رضائی بیٹے ہیں۔ آپ اٹھا کر کے دیکھیں صوفیہ کی کتاب، ان کو خیر التابعین بھی لوگوں نے لکھا ہے۔ اللہ اکبر، معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پلٹ کر جس جبے کو پہن کر حضور معراج پہ گئے تھے وہ جبہ میرے آقا نے مولا علی کو دیا، مولا علی نے امام حسن بصری کو عطا کیا، وہ حسن بصری ہیں۔ اگر ہم سے کوئی پوچھے آپ جنتی ہے کہ جہنمی ہے، ہم تو گردن کو 3 بار جھرجھری دیتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں ہم تو غوث پاک کے ماننے والے ہیں، ہمیں جنت میں جانے سے کون روک سکتا ہے؟ ہنسنے کی بات نہیں ہے، میرے دل کا درد ہے۔ سنیوں، وہ حسن بصری جو غوث پاک کے پیروں کا پیر ہے، غوث پاک جس کے مریدوں کے مرید ہیں، اس حسن بصری سے رابعہ بصری پوچھتی ہے حسن بصری رابعہ جنتی ہے کہ جہنمی؟ حسن بصری نے کوئی جواب نہیں دیا،
शादी करने आए हैं, इतने खूबसूरत हैं, इतने बड़े हैं, शेख है, वक्त के वली है, मौला अली के खलीफा हैं। हसन बसरी का मर्तबा यह है कि मौलाए कायनात ने कहा बसरा में लोग बड़े तकरीर करने वाले हो गए, सबके मिंबर उठा करके बाहर रख दो, अगर बसरा में कोई तकरीर करेगा तो हसन बसरी के सिवा कोई नहीं करेगा, वो हसन बसरी है। लेकिन किस कहा कि मैं जन्नतियों के जानम, मजमू ज़वाइद की रिवायत है, जो अपने आप को कतई और यकीनी जन्नती समझे, आका फरमाते मैं मोहम्मद ऐलान करता हूं कि वो जहन्नमी है। उम्मीद करो कि जन्नती हो, खौफ भी करो कि जहन्नम में डाल देगा तो क्या करो, वो बेनियाज है, उसने तुम्हारे नाम के साथ थोड़ी वादा किया है। जिनको रसूलुल्लाह ने अपनी जबान से जन्नत की बशारत दी वो रात रात भर रोते थे, आप कहां आए? जन्नत तो आप एक एक शेरों पर मिलती है, वो फला को देखो तो जन्नत मिलेगी और फला को देखो तो जन्नत मिलेगी। जन्नत का मजाक बनाते हो, कौम के जज्बात से खेलते हो। इस शेर पर आपने ये दे दिया तो हम जन्नत दे देंगे। राबिया बसरी हसन बसरी से पूछ रही है राबिया जन्नती है कि जहन्नमी है, और हसन बसरी चुप है। उसकी वजह यह कि सवाल करने वाली कोई मामूली औरत नहीं है, राबिया सवाल कर रही है। और इतने बड़े इल्म वाले से मैं आपको ना उम्मीद नहीं करने आया हूं। उम्मीद करो कि अल्लाह जन्नत देगा, लेकिन डरो अगर जहन्नम में डाल दिया तो क्या करोगे, उसकी खुफिया तदबीर से बचो। रोज की बारगाह में गिड़गिड़ाओ, करोड़ों सजदे होंगे, हजारों बरस की इबादत होगी, फिर भी अगर वो जहन्नम में डाले तो। यहां पर एक बात, अत-तरगीब व तरहीब हदीस का मफहूम अर्ज कर रहा हूं। कयामत के दिन इंसान के 3 दफातर होंगे। कितने? 3। एक नेकी का, एक गुनाह का और एक नेमत का। कितने दफ्तर होंगे? 3। मीजान पर नेकी और गुनाह तोले जाएंगे। नेकियां ज्यादा होगी तो नेकी करने वाला देख के खुश होगा, ओह मैंने ज्यादा नेकी की। अल्लाह पाक कहेगा फरिश्तों नेकी के दफ्तर तो ज्यादा है, नेकी बहुत है इसकी, गुनाह कम है या नहीं है। एक काम करो, मेरी एक नेमत उठाकर इसकी नेकी के सामने रखो। एक नेमत, एक नेमत उठा करके इसकी नेकी के सामने, वो एक नेमत उठा के रखेंगे तो नेकी उस नेमत के सामने हल्की पड़ जाएगी। अल्लाह फरमाएगा जब एक नेकी का इसने शुक्र अदा नहीं किया, एक नेमत का इसने शुक्र अदा नहीं किया तो इसको ले जाओ मुंह के बल घसीटते जहन्नम में डाल दो, अभी तो और नेमतें बाकी। अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा नहीं कर सके और नहीं कर सकते। दिन में कितने घूंट पानी पीते हो कभी पता है? कितनी सांसें अंदर बाहर करते हो पता है? कितने लुकमे खाते हो कभी पता है? सोचो तो सही, जन्नत में जाना इतना आसान है। नेकियां होकर भी अल्लाह की एक नेमत के सामने सारी जिंदगी की इबादत हल्की है। अल्लाह से डरो, बहुत उससे सवाल करो करम का, उसके महबूब के वसीले से। अभी ये सवाल करी थी हज़रत बसरी, खामोश थे कि दूसरा सवाल किया। कयामत के दिन राबिया बसरी का नाम अमाल सीधे हाथ में होगा कि उल्टे हाथ? इस पर भी कोई जवाब न दिया तो तीसरा सवाल किया। पुलसरात से सबको गुजरना होगा जो बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज है, तो राबिया बसरी उस पर से गुजर जाएगी आसानी के साथ या कट के जहन्नम में गिर जाएगी? हसन बसरी चुप थे तो राबिया ने कहा बोलो हसन, निकाह करने आए हो ना मुझसे, बोलो जवाब दो मेरे 3 सवालों का। अब हसन बसरी ने मुंह खोला, जबान खोली, कहते हैं राबिया जो 3 सवाल तूने तेरे लिए किया ना वो मैं अपने लिए भी नहीं जानता कि क्या होने वाला है। तू जन्नती है जहन्नमी मैं कैसे बता दूं? मुझे नहीं पता कि मैं यकीन से जन्नतियों के जहन्नमी। तू अपने बारे में पूछती है ना, मैं हमारे सीधे हाथ में होगा कि उल्टे हाथ में? मुझे नहीं पता कि मेरे सीधे हाथ में होगा कि उल्टे हाथ में। तू तेरे बारे में पूछती है कि तू पुलसरात से गुजरेगी या कट करके गिर जाएगी। हसन बसरी को नहीं पता कि मैं खैर से गुजरूंगा या कट के गिर जाऊंगा। कहा हसन जिंदगी बहुत थोड़ी है और बहुत मेहनत करनी है और आखिरत की तैयारी करनी है, मेरे पास शादी करने को टाइम नहीं है, जाओ किसी और लड़की से शादी कर लो और मुझे आखिरत की तैयारी करने दो। इमाम हसन बसरी ने कहा राबिया अब तुझ जैसी औरत जमाना कभी ना देख सकेगा, और रोते हुए आप रुखसत हो गए।
آپ غور کریں، عورتیں ایسی ہوتی تھی، جب عورتیں ایسی ہوتی تھی تو مرد کیسے ہوتے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں شعور عطا کرے، ہمیں اللہ تعالیٰ ان اولیاء اللہ سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔